آفاق کے اندر غور کرنے کے لیے، خلا کے اندر، آسمان کے اندر، اسپیس کے اندر غور کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کا نام اب دیا گیا ایسٹرونومی۔ یہ فلکیات کا مضمون ہے، اور میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ وہ مدارس جن کو انتہائی پسماندہ اور جاہل اور بیکورڈ کہا جاتا ہے، یہ ایسٹرونومی کا سبجیکٹ باقاعدہ پڑھتے ہیں، اس کا ایگزام دیتے ہیں۔ ان کا باقاعدہ ایگزام ہوتا ہے اس کا۔ کیوں؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی مولویوں کو ایسٹرونومی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عجیب بات کہ ہم سوچتے ہیں کہ کافروں کو ایسٹرونومی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اصل تو اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر 2 گھڑیاں لگا دیا۔ دین اسلام کو اتنا آسان کر دیا کہ ایک شخص جنگلوں میں پیدا ہوا، ساری زندگی وہاں رہا، یا پہاڑوں میں پیدا ہوا، ساری زندگی وہاں رہا، نہ کبھی شہر آیا، نہ اس نے گھڑی دیکھی، نہ اس نے موبائل فون دیکھا، تو وہاں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے وقت پر کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں 2 گھڑیاں لگا دی، ایک سورج اور ایک چاند۔ چاند کے ذریعے ہماری ماہانہ عبادتوں کی کیلکولیشن نکلتی ہے۔ سال کے 12 مہینے، چنانچہ چاند جو ہے وہ 28 دن تک سامنے رہتا ہے، 2 دن تک چھپ جاتا ہے، کبھی 1 دن چھپتا ہے، کبھی 2 دن، تو 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے بدلنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کب آ رہا ہے، ذی الحج کب آ رہا ہے، محرم کب آ رہا ہے۔ تو ہمیں ان مہینوں کی کیلکولیشن کا ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ اس سے چاند کے ذریعے چلتا ہے، اور سورج کے ذریعے ہماری تمام نمازوں کے اوقات پتہ چلتے ہیں۔ مثلا ابھی افق کی طرف سے سورج کی ٹکیاں باہر نہیں آتی، اس کی ہلکی سی روشنی نکلنی شروع ہوتی ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر سورج نکلتا ہے، ٹکیاں باہر آتی ہے، جو مکروہ وقت ہے وہ نکل جاتا ہے تو چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج کی ٹکیاں تھوڑی بلند ہو جاتی ہے تو یہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج ہمارے سر پر آنے کے بعد کراس کرتا ہے، یعنی اب زوال کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، تو زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اسی وقت چیزوں کے سائے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب چیزوں کا سایہ اپنے سائز سے ڈبل ہو جائے تو یہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج کی ٹکیاں بالکل غائب ہو جائے لیکن روشنی موجود ہو تو یہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب روشنی بالکل ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو یہ شام کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھئی ایسٹرونومی سے تو ہم مسلمانوں کا تعلق ہے، کفار کا کیا تعلق ہے؟ تو اس لیے مدارس کے اندر یعنی زمانہ قدیم سے ایسٹرونومی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدارس کے بچے سائنس کی کم از کم ایک فیلڈ اور ایک سبجیکٹ ضرور پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا ایگزام ہوتا ہے۔ اسی طرح رؤیت ہلال یعنی مون سائٹنگ، چاند کا دیکھنا، اس کے ساتھ بھی چونکہ ہماری عبادات جڑی ہوئی ہیں، رمضان المبارک کا ہم چاند دیکھ کر روزے رکھنے شروع کرتے ہیں، اسی طرح پھر عید کا چاند ہم دیکھتے ہیں تو رمضان ختم ہوتا ہے، ہم عید کرتے ہیں۔ تو الغرض ان فلک کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ گھڑیاں ہمارے لیے لگا دی ہیں، زندگی کو بہت آسان بنایا ہے۔ کوئی شخص قیامت کے دن عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ یا اللہ میں تو افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوا، میرے پاس تو راڈو کی گھڑی نہیں تھی اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے میں نے آسمان کے اندر تمہارے لیے گھڑیاں لگا دی تھی، تم ان کو دیکھ کر روزے رکھتے اور ان کو دیکھ کر نمازیں پڑھتے۔ یہ ایسٹرائڈز، شہاب ثاقب، یہ جو فری فالنگ سٹونز ہوتے ہیں، یہ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے کھنچ جاتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں۔ رات کے وقت میں اکثر یہ دیکھے جاتے ہیں۔ ابھی یہ 1-2 سال پہلے رشیا کے اندر بہت بڑا ایسٹرائڈ دن کے وقت میں دیکھا گیا، اور چونکہ اس کو آگ لگ جاتی ہے، اتنی زیادہ لائٹ تھی کہ بہت سارے کیمراز کے اندر وہ آ گیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنات اور شیاطین سرکش ہو جاتے ہیں اور دنیا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر جا کر خبر لانے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتے ان کو یہ پتھر مارتے، چنانچہ ان کو واپس دنیا کے اندر آنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے ایسٹرائڈز کا ذکر بھی قرآن کریم کی صورت کے اندر موجود ہے۔